علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمدللہ آپ کا بہت ہی خوبصورت سیشن اور بہت ہی بینیفیشیل سیشن تھا الحمدللہ سسٹر شازیہ، جزاک اللہ خیر. اور ہم سب رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک ضرور پڑھا کریں قبر کی تنگی اور وہاں کی عذاب سے نجات کے لیے انشاءاللہ. اور جو دعا یہ بتائی گئی ہے اس کو بھی بہت اچھا ریمائنڈر ہے الحمدللہ. چلیے اپنے نیو سیشن کی طرف چلتے ہیں. تجوید کا سیشن ہے. آپ سب انتظار کرتے ہیں تجوید کے سیشن کا؟ یہ بتائیے. صرف سعدیہ انتظار کرتی ہیں؟ الحمدللہ. اور دیکھیے جب ہم تجوید میں جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، بعض کا ہمارا دھیان زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تجوید میں زیادہ سے زیادہ رولز کو سیکھیں اور ان سب کو پکا یاد کر لیں. بہت اچھی بات ہے، رولز کا سیکھنا بھی بے حد ضروری ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر ہماری بیس اچھی نہیں ہوگی، ایک ایک حرف جو ہے نا بے حد امپورٹنٹ ہے. الف سے لے کر یا تک جو الفابیٹک لیٹرز ہیں اور جو قرآن کے یہ حروف ہیں، انہی حروف سے مل کر قرآن بنا ہے. تو اگر ہم ہر لفظ کی ادائیگی کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور جیسے وہ لفظ ہے وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد اس پہ جو حرکات ہیں، حرکات کو اگر ہم بدل دیتے ہیں یا پھر ہم بڑھا دیتے ہیں، یہ مین چیزیں ہیں. اور اس سے قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. جیسے اجر ہے نا، اجر ریوارڈ کو کہا جاتا ہے. اور پھر ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اجرنی. تو ایک لفظ کا ڈفرنس ہے، ایک حرکت کا ڈفرنس ہے، لیکن دونوں کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. ایک کا ریوارڈ ہے اور ایک کا مطلب ہے بچانا. تو الفاظ کے اوپر جو اس کے دمہ ہے، کسرہ ہے، اور پھر وہاں پہ مد اصلی ہے، اور ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے. تو ہماری مین جو امپورٹنس ہے، ہمارے پاس الحمدللہ یہ کورس لمبا ہے، اور ہماری مین کوشش کیا ہے کہ پہلے ہم جو الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سے ہماری پریکٹس ہو جائے. آپ الحمدللہ سسٹر اسما زبیر کے ساتھ بھی کرتے ہیں ہوم ورک میں، شیخ ایمن سوید کے ساتھ. میرا آپ سب سے یہی گمان ہے، سب کرتے ہیں نا. اور پوری اس سیشن کی پورا ایک سیشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے، ہم یہاں پر اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی کلاس کی طرح گھر میں بیٹھ کر ضرور شیخ ایمن سوید کے ساتھ اور سسٹر اسما زبیر کے ساتھ کیا کریں گے. کور ہے جو ہم نے بات کی تھی نا، جب لوگ ہوتا ہے کسی چیز کا، تو جب آپ لوگ یہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی تجوید میں خود ہی بہت بہتری آتی جائے گی. اور جو ہم کلاس میں پریکٹس کرتے ہیں اس میں بھی ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں انشاءاللہ، تاکہ آپ جو مسٹیکس ہیں وہ اوور آل سامنے آئیں، پھر ہم ان پر کام کر سکیں. چلیے ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اور مجھے آپ سے یہی گمان ہے کہ آپ کرتے ہیں الحمدللہ. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کتاب کا حق ہے، کہ جس کی طرف سے آئی ہے اس کے الفاظ کو پوری شعور اور موسٹ ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں اور اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. چلیے اپنے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہم اس سے پہلے ہم مخارج پڑھ رہے تھے، جیم، شین اور یا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ہم زبان کے مختلف جو میجر پارٹس ہیں ان میں سے وسط اللسان کے جو لیٹرز ہیں وہ ہم سیکھ رہے تھے. یاد ہے سو فار ہمیں وسط اللسان جو زبان کا مڈل حصہ ہے، اور وہاں سے 3 لیٹر جو ادا ہوتے ہیں وہ جیم، شین اور یا ہے. اور آپ سب نے جیم کی پریکٹس کی ہوگی اور اس کی جو آڈیو تھی اپنے اپنے گروپس میں بھیجی ہوگی، اور آپ کی جی آئی ایس نے آپ کو اس پہ چیک بھی کیا ہوگا. اور شین کو بھی الحمدللہ ہم نے کر لیا تھا. آج جو لیٹر ہم کریں گے وہ ہے یا. اور ان لیٹرز کے بارے میں بات کیا ہے کہ ایک مخرج ہے، ان کا نکلنے کا کی جو جگہ ہے وہ ایک ہے، ان کا مقام ایک ہے، لیکن ان کی صفات مختلف ہیں. ہر لفظ کی صفات مختلف ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مخرج سیم ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس لیٹر کی صفت بھی ملتی جلتی ہو. ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن ان کی عادات مختلف ہیں. آج ہم لیٹر لرن کریں گے یا ہے، اور بالکل پوری پروفیشنسی کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا آپ سب یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے یا مدیہ کیا تھا.
تو یا مدیہ کا مخرج کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ تھوڑا سا میں اور ہنٹ دے دیتی ہوں. الف مد کا، واو مد اور یا مد جن کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا مخرج کیا ہے؟ صوبیہ نے لکھا ہے، بینا نے لکھا ہے، نور انوش نے لکھا ہے، باقی سب سسٹر منیرہ نے. الحمدللہ ہمارے پاس اراؤنڈ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو جواب بھی سبھی دیا کریں. ٹھیک ہے. الجوف ہے، بارک اللہ فیکم، جو کہ منہ کا خالی حصہ ہے، جیسے کہ سٹبینا نے اوپر لکھا تھا ڈیٹیل میں کہ منہ کا ایمٹی اسپیس آف ماؤتھ، الجو. ٹھیک ہے، یہاں سے مکس اپ نہیں کرنا، یہاں سے یا مدیہ ادا ہوتا ہے. تو اور جو یا ادا ہوتا ہے وہ زبان کے درمیانی حصے سے وسط اللسان سے ادا ہوتا ہے. اور کیسے ادا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جب زبان کا درمیانی حصہ اوپری درمیانی تالو کو چھوتا ہے، جو ہمارا ہارڈ پیلٹ ہے، زبان کا درمیانی حصہ اس کو ٹچ کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، بالکل چپک نہیں جاتا، تھوڑا سا ڈسٹینس رہتا ہے، تو حرف یا ادا ہوتا ہے. حرف یا الحرف اللسان ہے، جبکہ یا مدیہ الجوف سے ادا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی تھی. اور حرف یا میں آواز کی شدت یا مدیہ سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ کیا ہے کہ دیکھیں یا، ٹھیک ہے، یا فتح الف یا. اور جب ہم صرف یا کہ یا تو اس میں تھوڑی سی شدت کمپیریٹیولی زیادہ ہے. اور اس کو ہم آگے بھی کریں گے انشاءاللہ، جب آپ پریکٹس کریں گے آیات کے ساتھ تو یہ بات کلیئر ہوگی. The voice pressure is more in ya than in lengthening ya، کہ جو آواز کا جو پریشر ہے وہ یا میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی زبان اوپر کو جا کے ٹچ کرتی ہے نا. جبکہ یا مدیہ میں کیا ہے کہ منہ کا خالی حصہ ہے یا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے منہ میں ہوا ہے، خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. سیم مخرج نہیں ہے، دونوں کا مختلف مخرج ہے، لیکن آواز کا جو پریشر ہے اس میں ڈفرنس آ جاتا ہے، کیونکہ آواز ہمارے حلق سے نکل رہی ہے اور وہ پھر ہمارے منہ سے باہر نکل رہی ہے، تو اس کے جو پیسج ہے اس میں ڈفرنس آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں منہ کھل جاتا ہے اور ایک میں تھوڑا سا منہ بند ہو جاتا ہے. اب اسی یا کو ادا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں پہلے متحرک کے ساتھ. اور ہمیشہ ہم کیوں متحرک ساکن اور مد اصلی اور مد طبعی کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بیسکس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دھیان کرتے ہوئے کہ ہمارے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، اچھا آواز چلی گئی ہے سب کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پلیز ٹائپ 1 کیجیے. آ رہی ہے الحمدللہ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، متحرک میں کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور اس کو کیا کریں، تاکہ جو بگننگ میں کچھ پارٹ اگر ان سے مس ہو گیا تو وہ سیم چیزیں ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں. یا کو فتح کے ساتھ، کسرہ اور دمہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. یا فتح یا کسرہ یا دمہ یو، یا یو، یا یو. ساکن کے ساتھ علی فتح یا اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، بتا سکتے ہیں ای کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سا، ہم نے 2 لیٹرز کیے تھے نا، واو لین اور یا لین، تو یہ یا لین ہے. ٹھیک ہے، یا سے پہلے اگر فتح آ جائے اس کو یا لین کہتے ہیں، ای. ٹھیک ہے، اس کو سافٹنس کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ای. اس کو ای نہیں پڑھیں گے ہم. یہ ہے ای، جیسے یا مدیہ ہے اس طرح سے ہے. اوئی، الف دمہ یا اوئی. مد طبعی اور مد اصلی دونوں سیم چیزیں ہیں، اور ان کی جو حرکہ کی جو لینتھ ہے ایک حرکہ سے ڈبل ہے. جیسے یا فتح یا، تو یہاں پر ہم حرکہ کی جو لینتھ، اس ورڈ کی جو لینتھ ہے ہم بڑھا دیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ اب الف آ گیا. یا فتح الف یا، اور صرف یا کہہ کے دیکھیں یا. تو سلائٹلی ڈفرنس ہے آواز کی شدت میں. محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ چیزوں کو پریکٹیکلی فیل بھی کریں. بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، لیکن سلائٹ ڈفرنس ہے پریشر میں، کہ یا مد اصلی میں پریشر کم ہے اور یا سمپلی جب ہم کہتے ہیں اس میں پریشر زیادہ ہے. یو، یا یو، ای اوئی، یا یو، یا یو، یا یو. تو یہ ڈفرنس ہے دونوں کی لینتھ میں. تشدید کے ساتھ
اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو پکی اب یاد ہو جائیں گی، کیونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ تشدید جو ہے ہم اس کو مس کریں گے تو وہ لہن جلی ہو جائے گا، میجر مسٹیک ہو جائے گی. اس لیے جب آپ کو کوئی تشدید کا لیٹر نظر آتا ہے تو بیسیکلی یہ لفظ جو تشدید ہے نا، شین سے نکلا ہے، شین کے ڈنڈوں سے. آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ دراصل شین کے ڈنڈے ہیں جو کہ بعد میں ان کو شارٹ کر دیا گیا اور اس کو یہ فارم دے دی گئی. تو اس میں جب دو لیٹرز چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جس پر سکون ہے اور ایک وہ ہے جس پر جو حرکہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے، لیکن ہمیں وہ حرکہ نظر آتی ہے، سکون والا لیٹر نظر نہیں آتا. تو سم ٹائمز ہم پڑھنے میں بھول جاتے ہیں اور ہم اس پہ ایمفسائز نہیں کرتے. آرام سے ائی کہہ کے نہیں گزرنا، ائی. اسی طرح ایو. قرآن میں نا یا ایو، یا ایوہ الناس، ایو. ٹھیک ہے، ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں، ایو. اور آپ اپنی اپنی جگہ پر اس کو کہیں اور فیل بھی کریں. اس کے علاوہ ہم نے صفات کو بھی دیکھا تھا، صفات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پریکٹس بھی کریں گے. صفات کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو طرح کی صفات ہوتی ہیں. صفات وہ صفات جن کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کسی چیز کی کریکٹرسٹکس ہیں. جیسے اگر کوئی شخص ہے نا، کوئی بھی انسان کو لے لیں، اس کے اندر مختلف خصوصیات ہوتی ہیں. اینگر ہوتا ہے، کسی کے اندر ہیومر زیادہ ہوتا ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک شخصیت ہے. تو اسی طرح صفات لازمہ متضادہ وہ ہیں جن کا اپوزٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ صفات لیٹر کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہے. اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم شین کی صفات لازمہ غیر متضادہ ایک صفت پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے وہ کیا ہے؟ ویری گڈ، بارک اللہ فیک صوبیہ. تفشی، جس میں آواز پھیلتی ہے، اش. تو یہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہے، یعنی اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے. اسی طرح ہم نے کلکلا بھی پڑھا تھا، یاد ہے؟ جیسے جیم پر کلکلا ہے، اج اج. تو یہ بھی صفات لازمہ غیر متضاد ہے، ایکو جو ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے، یعنی کلکلا کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے. ابھی سو فار ہم نے یہی دو پڑھے. لین بھی ہم نے پڑھا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا لین ای. تو یہ بھی صفات لازمہ غیر متضادہ میں آ جاتا ہے. لیکن جو باقی جو صفات ہیں، جیسے صفات لازمہ متضادہ، ان سب کا اپوزٹ موجود ہے. جیسے یا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ فا کو ادا کرتے ہیں، فا کہہ کے دیکھیں، اف، اس میں آپ کو ایک آہستگی بھی محسوس ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ایک ہوا کا نکلنا بھی محسوس ہوتا ہے. اپنے ہاتھ کو رکھ کے دیکھیے اور فیل کریں، اف. لیکن آپ یا کو کہہ کے دیکھیں اور یا کے اوپر سکون لگا کے ای ای، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آواز میں بلندی ہے. یہ ایک بات آپ محسوس کر رہے ہیں، کیا یا فا کی طرح ہے، یا شین کی طرح ہے، یا سین کی طرح ہے؟ بتائیے. سب خاموش ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی میں اس کا نام نہیں پوچھ رہی، لیکن یہ بتائیے کہ کیا یا فا کی طرح محسوس ہو رہا ہے؟ فا کو دیکھ لیں، سین کو دیکھ لیں، اسی طرح سا کو دیکھ لیں. کیوں ڈفرنٹ لیٹرز بتا رہی ہوں؟ تاکہ آپ ڈفرنس محسوس کریں. سا میں آہستگی ہے، سین میں بھی آہستگی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح فا میں بھی آہستگی ہے، ہا میں آہ، اس میں بھی آہستگی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوا کا جاری رہنا ہے، لیکن یا میں ہوا جاری نہیں رہتی اور اس میں آواز میں بلندی بھی ہے. تو اس لیے یا میں جہر ہے، جیسے جہری نماز ہوتی ہے نا، اس طرح سے. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے کافی بار ڈسکس کی ہیں، تو امید ہے کہ آپ سب کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے کہ اور ڈیٹیل میں جائے جائے. اپوزٹ کوالٹیز ہے، اور یا میں جہر ہے اور اس میں ہمس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ ہمس ہے. اسی طرح آواز جاری رہتی ہے، تو ای، جیسے ایمن، تو اس میں بھی آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ آواز جاری رہ رہی ہے. اس میں ہوا جاری نہیں رہ رہی، لیکن آواز جو ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری رہ رہی ہے. اس لیے اس میں رخاوا ہے اور اس میں نرمی بھی محسوس کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح جن لیٹرز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ زبان
جڑ سے اوپر کو اٹھتی ہے اکثر لسان، وہ ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں. لیکن جن لیٹرز میں زبان جڑ سے پیچھے رہتی ہے، نیچے کی طرف رہتی ہے، وہ لائٹ لیٹرز ہوتے ہیں. اور یا جو ہے باریک لیٹر ہے، ہیوی لیٹر نہیں ہے. اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو آپ قو کے ساتھ کمپیئر کر لیں، واد کے ساتھ کمپیئر کر لیں، صاد کے ساتھ کمپیئر کر لیں. آپ دیکھیں کلیئر ہے نا. یہ تو یا لائٹ لیٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب ہم پڑھیں گے تو ہم بہت زیادہ اس کو ہیوی کر کے نہ پڑھیں. لائٹ لیٹر ہے، یو ہے، ٹھیک ہے. اس کو بہت زیادہ بڑھا کر ہیوی کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کو استفال کہا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ تالو کی جگہ کا کھلا رہنا، منہ جہاں سے ہمارا حلق ہے نا، تو وہ جگہ کھلی رہتی ہے کیونکہ زبان نیچے رہتی ہے. تو آپ امیجن کریں ہیوی لیٹر، فار ایگزامپل اگر آپ واد ادا کر رہے ہیں تو آپ کی زبان اوپر کو اٹھ رہی ہے اور آپ کا منہ کا جو حصہ ہے جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے وہ بلاک ہو رہا ہے. ایسا ہے نا. اگر ہماری زبان اوپر کو اٹھ جائے اور ہمارے منہ کا جو آواز جہاں سے ادا ہوتی ہے وہاں سے وہ حصہ بند ہو جائے، تالو بیسیکلی، تو پھر کیا ہے کہ وہاں پر آواز بند ہو جاتی ہے. وہ ایک اس کے لیے ڈفرنٹ ٹرم ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ زبان نیچے رہتی ہے تو تالو کی جگہ کھلی رہتی ہے، اس کو انفتاح کہتے ہیں. سعدیہ نے لکھا ہے کہ اپوزٹ کوالٹیز والی بات سمجھ نہیں آئی. ایک ہی لیٹر میں اپوزٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، ڈیپینڈ آن ادائیگی. جی اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اب آپ سب نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ سب کا میں ایک ہوم ورک آپ سب کو دینا چاہ رہی ہوں کہ یا کو دیکھیے گا، اور کچھ لیٹرز ہیں ان میں سے بس ایک ہی لیٹر کو میں آپ کو دیتی ہوں، فا کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے. یا اور پا کو آپ کمپیئر کیجئے گا کہ ان دونوں کی کیا کوالٹیز ہیں. یا کو ہم نے پڑھا ہے لیکن ہم نے فا کو نہیں پڑھا. فا میں آپ دیکھیے گا کہ کیا جاہر ہے، کیا ہمس ہے، کیا فا میں رخاوہ ہے یا اس میں رخاوہ نہیں ہے. ابھی ہم نے توسط اور شدہ نہیں پڑھا اس لیے ہم اس کی بات نہیں کریں گے. استفال، کیا فا لائٹ لیٹر ہے یا ہیوی لیٹر ہے، اور کیا فا میں زبان نیچے رہتی ہے یا نہیں. تو ان دونوں لیٹر کو آپ کمپیئر کیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا. اور دونوں لیٹرز میں اپوزٹ کوالٹیز کا مطلب یہ ہے سعدیہ کہ یا میں ہمس اور جہر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا میں رخاوہ اور شدہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. جیسے شدت ہے نا جیم میں، تو دونوں کوالٹیز ایک ساتھ نہیں آ سکتی. یا تو لائٹ ہوگا یا ہیوی ہوگا. ایسا ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک وقت میں سکنی بھی ہے اور ہیوی بھی ہے. اسی طرح انفتاح، یا تو تالو کی جگہ کھلی رہے گی یا بند رہے گی، دونوں میں سے ایک کوالٹی. تو بیسیکلی اپوزٹ کوالٹیز کا مطلب کیا ہے کہ ہر لیٹر کی اپنی اسپیسیفک کوالٹیز ہیں اور دو کوالٹیز ایک لیٹر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو ایک بار پھر گو تھرو کرتے ہیں کہ یا میں ساؤنڈ کنٹینیوس، آواز جاری رہتی ہے. اسی طرح جس کو رخاوہ کہا جاتا ہے. ہوا جو ہے اس میں ڈز ناٹ کنٹینیو، اس میں ہائی والیوم ہوتا ہے، جو آواز کی جو بلندی پائی جاتی ہے اس کو جہر کہتے ہیں. لائٹ لیٹر ہے، اور جو ساؤنڈ ہے وہ بلاک نہیں ہوتی زبان اور اپر پیلٹ کی وجہ سے. زبان کی اپر پیلٹ سے جڑنے کی وجہ سے آواز بلاک نہیں ہوتی، اس لیے اس کو انفتاح کہا جاتا ہے کیونکہ زبان نیچے رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر سو فار یہ جو ہم نے بات کی ابھی جو ریسنٹلی ہم نے ڈسکس کیا، اس میں کوئی آپ سب کو کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ لیجئے. اس کے بعد ہم اپنے تحسین کے سیشن پہ جائیں گے. مشکل تو نہیں لگ رہا نا؟ کیونکہ اب تک ہم نے ان چیزوں کے بارے میں اتنی بات کر لی ہے کہ مجھے امید ہے کہ سب کو یہ اچھا. چلیے 1 ٹائپ کیجئے، کتنے لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہے؟ سب 1 ٹائپ کریں، اور جن کے لیے نہیں واضح وہ 2 ٹائپ کریں. صفات. جی آپ کا تجوید کا ٹیسٹ انشاءاللہ دسمبر بریک کے بعد ہم کریں گے، تاکہ اصل میں بات یہ کہ آپ کے دوسرے ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ابھی آپ تھوڑے چھوٹے تھے تو یہی خیال تھا کہ آپ کے لیے ٹو مچ نہ ہو. تو آپ کے تجوید کا ٹیسٹ انشاءاللہ کچھ لیٹرز اور باقی ہیں، ان کو کرنے کے بعد ہم اس پورے سیشن کا آپ کا ٹیسٹ آئے گا، لیکن دسمبر بریک کے بعد. ٹو ابھی مجھے الحمدللہ سو فار نظر نہیں آ رہا. ضرور بتائیے گا تاکہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم اس چیز پر کام کریں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ہم یہاں پر اسی لیے نا کہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز نہیں واضح ہے تو ہم اس کو دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. تحسین کا جو سیشن ہے اس میں آج الصادقین گروپ ہے، وہ ایکٹیو رہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے ہم جا کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے گا.
کچھ چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ میں ہم بتائیں گے کہ یہاں پر کلکلا کرنا ہے، یہاں پر اس طرح سے آپ کو پڑھنا چاہیے. تو جو بائک لے گا ان سے میں کچھ بھی پوچھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اور ونٹر بریک کب سٹارٹ ہوگا اس کے لیے میں نے آپ سب کے ساتھ جو اسکیجول آج صبح شیئر کیا تھا وہ آپ کے گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا. تو آپ سب اپنا پورا اسکیجول دسمبر کا اور نومبر کا فرام ناؤ آپ اس میں دیکھ لیجیے گا اور اپنے پاس اس کو سیو رکھیے گا. ٹھیک ہے. چلیے ایسا کرتے ہیں، ریڈی ہو جائیں. ٹھیک ہے. کانشیسلی آپ سب میرے ساتھ ریسائٹ کیجیے گا جو بھی ہم لیٹرز پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ادا کیجیے گا بلندی کے ساتھ، اتنا اونچا نہیں لیکن اتنا کہ آپ سن سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای یا یو یی، یہ کسرہ ہونا چاہیے یہاں پہ. یا یو یی، یا یو یی. لا یستحیی، لا یستحیی، لا یستحیی. یا ایوہا، یا ایوہا، یہ ہا ہے، یہ ہا نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے والا ہا نہیں. یا ایوہا، اور یہاں پر یا پر تشدید ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. ان آیات کو ریسائٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ آئیے گا. بسم اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، اگر ہم ایا کا کہہ کے گزر جاتے ہیں اور اس پر تشدید نہیں ادا کرتے تو کتنی بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے اور کتنی بار ہوتی ہے. تو اس کو کانشیسلی اس کے اوپر شد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بار پھر پڑھیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جہاں پہ دمہ ہے اس کے لیے آپ کے اپنے ہونٹوں کو پراپر گول کرنا ہے. نعبدو ایسے کہہ کے نہیں گزر جانا. نعبدو دو. ٹھیک ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت. یہ یوم ہے، یوم نہیں ہے. کس کو یوم نہیں پڑھنا. یوم، یوم اموت ویوم ابعث حیا. الف پر دمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے. با پر سکون ہے، اس وجہ سے یہاں پر با پر کلکلا ہوگا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. حیا نہیں، حیا. ہوپفلی آپ لوگ سب ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن میرا گمان ہے انشاءاللہ سب پڑھ رہے ہوں گے. الحمدللہ. فیلنگ تو آتی ہے نا جب سب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سب الحمدللہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سکینت بھی اترتی ہے جب مل کر قرآن پڑھیں تو. قل قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. قال يا أيها. اب دیکھیں ہم جب سم ٹائمز ہم پڑھتے ہیں ہم ایوہا آرام سے کہہ کے گزر جاتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ ورڈ قرآن میں آتا ہے. اس کو بالکل پراپرلی ادا کرنا ہے. کیسے؟ یا ایوہا، ایو. ٹھیک ہے. یا ایوہا الملأ ایوکم یأتینی بعرشها. تو یہاں پر حمزہ پر سکون ہے، اس لیے یہاں پر جھٹکا لگے گا. یا تینی نہیں ہے، یہ یا
यतीनी है, यतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। यअतूनी, वाव मत को मिस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर या आ रहा है, नून फतह या मद आ रहा है। और सीन की जो करेक्टरिस्टिक्स है, हमस है, उसमें आवाज जारी रहती है, अस, उसको भी इसमें शामिल करना है। अगली आयत पर आइएगा। इन्नका मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून। इस आयत में बहुत सारी तशदीद है, इसलिए इसको बहुत कॉन्शियसली अदा कीजिए। नून के ऊपर तशदीद है, नून मुशद्दद है, गुन्ना भी होगा यहाँ पर। मय्यितीन, यहाँ पर तशदीद है। इसी तरह इन्नहुम, नून मुशद्दद है, अलिफ के नीचे कसरा है, इन्नहुम में इन्नहुम, अलिफ के नीचे कसरा है, इसको और बारीक कीजिए। और इसी तरह मीम मुशद्दद है, इस पर भी गुन्ना आप करेंगे, यहाँ पर फिर से तशदीद है। बहुत सारी तशदीद इस आयत में है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए आयत है। इन्नका मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून। अगली आयत को पढ़ते हैं। वाह, ठीक है, ये वाव है, वाह, वाह नहीं है। वो दूसरा वाला वाह होता है ना, बहुत मुंह खोल देते हैं, वो वाला वाह नहीं, उसरा नहीं पढ़ना, वाह, होठों को गोल करके वाह। वकुल्ल शैइन अहसयनाहु किताबा। हर लेटर को देखिए कितनी उसमें खूबसूरती है, उसको देख कर अदा करें पूरे मोहब्बत के साथ। शैइन, यहाँ पर लीन हो रहा है, आह, आ को देखिएगा, सोई, यहाँ पर भी लीन हो रहा है, न, यहाँ पर मद असली हो रहा है, कित, यहाँ पर भी मद असली हो रहा है। वकुल्ल शैइन अहसयनाहु किताबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।